نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ اس سے پہلے ہم پیچھے بھی کل بھی یہ بات کی تھی، آج پھر دوبارہ وہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے اپنی الوہیت کے بارے میں بتایا اور ساتھ یہ بھی بتایا تم نے دوست مددگار اپنے یار بیلی صرف اور صرف مومنین کو رکھنا ہے۔ اگر تم دوسروں کو دوست بناؤ گے، کافروں کو بناؤ گے، اللہ کے دشمنوں کو بناؤ گے اور تم انہی میں سے ہوگے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ سے تم کو ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ہے نہ تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ تم نے اپنی مرضی سے مرنا ہے، اور آخر کار تم کو اللہ نے قیامت والے دن کھڑا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ اگر تم کوئی چیز چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین میں بھی جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور جو تم نے برے کام کیے یا اچھے کیے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھڑے کر دے گا۔ تم اپنے نفس میں برائی چھپا کر پوری زندگی گزار دیتے ہو، بدنیتی پر گزار دیتے ہو یا اچھائی پر گزار دیتے ہو، بہت ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے حسد، کینے اور بغض میں لوگوں کے متعلق تمہارے کیا کیا خیالات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس دن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اٹھا کر سامنے لے آئیں گے، اور جو تم نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ تم کو سامنے آ جائیں گے۔ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، جو برے کام کیے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اور اس دن جن لوگوں نے برے کام کیے ہوں گے لوگ یہ کہیں گے کاش کہ اتنی دور کہ بہت دور والی لمبی مدت کے یہ ہمارے اور اس دن کے درمیان جس دن اب تمہارا حساب ہونا ہے اتنی لمبی مدت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ میرا اگر تم نے کہنا نہ ماننا، تم نے میری بات نہ مانی، تو میں معافی کرنے والا ہوں اپنے بندوں کو، اگر تم میری یہ بات مانو گے۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر ساری چیزیں تمہاری سامنے لے آؤں گا۔ اس کے بعد یہ کسوٹی بتا دی، اگر تم نے نیک اور صالحین میں ہونا ہے، اچھے لوگوں میں ہونا ہے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اے نبی اعلان کر دے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے نبی سے تم کو پیروی کرنی پڑے گی۔ اس کی کام، اس کی ٹال، اس کے چال، اس کے کام کرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کام کرنا، اس کا شادی بیاہ کرنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا زکوٰۃ دینا، اس کا حج کرنا، اس کا معاف کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درگزر کرنا، اس کا سچا تاجر ہونا، یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کو دیکھنی پڑیں گی، اور اسی طریقے سے تم کو یہ چلنا پڑے گا۔ قرآن کو پڑھو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے، اور اسی طریقے سے ان کے کریکٹر کو جب دیکھیں گے وہ فیصلہ کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ خامد کس طرح کے ہیں، وہ دوستی کا ان کا معیار کس طرح ہے، ان کا معاف کرنا کس طرح کا ہے، ان کا شکر کرنا کس طرح کا ہے، لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح کا سلوک ہے۔ بندہ وہ ہوتا ہے، بندے کو اگر اپنی ذات کا نہیں پتہ، اس کی ترجیحات اور اس کی پراپرٹی نہیں ہے،
سب کتابیں پڑھ رہی، سارے علم سیکھ لیا، سب کچھ جاننے کے باوجود اگر اس کو پتہ نہیں تو رسول کا نہیں پتہ، رسول کی پیروی کس طرح کرنی ہے، تو ایسے بندے سے کو آپ سوچنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اگر تم نے اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے کے ساتھ پیار کرتے ہو، اس کو محبت کا اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، تو تم کو پیروی کس کی کرنی پڑے؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، کو رسول کر ہے یحببکم اللہ، پھر یہ ایسا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو وہ ڈھانپ دے گا اور ان کو معاف کر دے گا جو تم نے کیے ہوں گے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی ڈھانپنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلسل نافرمانی کے باوجود بھی رحم کیے جا رہا ہے، تمہیں رزق حلال دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، اور تمہارے ہاتھ پاؤں یہ ساری کی ساری اس کی نعمتیں ہیں، تم ہوا کا فائدہ اٹھا رہے ہو، سورج چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہو، زمین کے پھلوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس کی رحیمیت ہے، وہ مسلسل دیے جا رہا ہے۔ سانس لے رہے ہو تو تمہارا سانس بھی ایک سانس آنے کے بعد دوسرے سانس جو ہے بن مانگے بہت ساری اس کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ تم نے، کیونکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تھا اطاعت کا، اور یہ دیکھیں یہ الفاظ جو آئے ہیں نا، اطاعت اور اتباع، اطاعت اگر نہیں تو یہ آدمی کفر کے پر چلا جائے گا، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ یہ بتا دیا اطاعت لازمی ہے، اطاعت وہ احکام ہے، جو حکم ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہ لازمی ہے۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، لوگوں سے کیا کیا معاملات طے کرنے ہیں، جو احکام ہیں ان کو بجا لانا، نماز مکتوبہ جو ہے وہ ان کو کس طرح کرنی ہے، جو تم کے اوپر شادی بیاہ، جو تم نے اپنے تعلقات قائم کیے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خامد اور بیوی کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ہیں، بیٹے اور بیٹیوں کے ہیں، جتنے بھی معاملے پڑوسیوں کے ہیں، اور کاروبار میں جو تمہارے معاملات ہیں ان کو تم نے صحیح بجا لانا ہے۔ اگر نہیں بجا لاؤ گے تو تمہارا حساب ہوگا۔ اگر تم نے اطاعت نہیں کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو انہوں نے احکام دیے ہیں، رسول ہر جگہ پر آئے گا، جب اللہ کا نام آئے گا تو رسول کا نام آئے گا۔ رسول کا پریکٹیکل ہے تو وہ اس کا پریکٹیکل، تو وہ اس کا نماز پڑھنا کیسا ہے، اس کا زکوٰۃ دینا کیسا ہے، اس کا گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا، اگر تم ایسا نہ کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ تو اطاعت اور اتباع، ابھی یہ دو آیات آئی ہیں، اس میں ایک شروع میں اتباع آئی ہے، پھر اطاعت آئی ہے، اور لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرو، آپ کو کرنا ہے۔ اتباع اس سے بلند تر شے ہے، یعنی آپ کا پہننا، آپ کا بال کس طرح کے ہے، اور آپ سے محبت، وہ ان کی چیزوں کو یاد کر کے جو جن چیزوں کا حکم نہیں دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے تھے ان کو شوق کرنا۔ انسان خود کو تلاش کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کس طرح کے تھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حکم نہ دیا ہو، کوئی آپ کو دیکھا کرتے ہوئے تو وہ کام کرے، آپ کو سنا حدیث سنیے اس کے اوپر کا عمل کرے، گویا کہ اتباع کا دائرہ اطاعت سے بھی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ آپ کا لباس پہننا کس طرح کا، وہ چیز کون سی کھاتے تھے، محبت اور میں اتنا بڑھ جانا، آپ کا لباس پہننا دیکھ لیں، آپ کا کھانا آپ کو پسند، یہ حالانکہ اس کا حکم تو نہیں ہے، لیکن آپ کو کون سی چیز پسند تھی، وہ آدمی کو پسند ہونا شروع ہو جائے۔ اور آپ کی عبادت کرنا کیسی تھی، رات کو کتنا کھڑے ہوتے تھے، تہجد کی نماز کتنی پڑھتے تھے، اس کا حکم تو نہیں ہے تم کو، لیکن تم نے وہ کام اگر کرو گے تو یہ محبت، اور اللہ تعالیٰ اتنی محبت، لیٹے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں گے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے لیٹے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے کاج کرتے کہ رسول میرے نے کیا کہا ہے، میرے اللہ نے کیا کہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دین کے معاملات میں جب آپ کو حکم ہوا تو آپ نے اپنے گھر بار بھی نہیں بنایا، اپنے سارے معاملات سے اپنی ساری توانائیاں جو ہے دین کی اتباع کے لیے آپ نے رکھ لی۔ تو دیکھو اسی طریقے سے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اطاعت کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ میں ان آیات کو کچھ حد پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اور یہ بہت بڑا اساس ہے، خطاب اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر اطاعت نہیں کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہاری کی کتری ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ دوسرے مقام پر ایک اور جگہ بھی فرمایا اطیعوا اللہ و رسول ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم کو وہ طریقہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ اس کو اپنانا پڑے گا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں واقعیم الصلاۃ، حکم ہو رہا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ہر جگہ جس طرح کہ نماز پڑھنے کا، عبادت کا ذکر آ رہا ہے، ساتھ ساتھ خرچ کرنے کا، زکوٰۃ دو، اور جو تمہارے پاس ہے۔ شروع میں قرآن پاک میں پہلی آیت میں بتا دیا یہ کتاب پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب پر ایمان لاتے، جنت جہنم پر، نبی کو نہیں دیکھا، کتاب کو پہلے نہیں دیکھا، بس دیکھا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اوپر ایمان لائے، اور فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کو نہیں دیکھا، اس کے اوپر ایمان لائے۔ یہی تو شان ہے مومن کی۔ اور ساتھ کیا ہم وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے نا، اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں لوگوں سے مانگ کر خرچ کرنا ہے، جو اللہ نے تم کو دیا اپنے پاس سے تم نے خرچ کرنا ہے، یہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور میں یہ خرچ کرنا ہے، لوگوں کے در پہ جانا اور ہاتھ پھیلانا اور دروازے کھٹکھٹانا، یہ مجھے دو، میں نے اللہ کے لیے، اور میں نے یہ مجھے چندہ دے دیجیے اور میں نے یہ خرچ کرنا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، وہ بندے کامیاب ہیں جن کو ہم نے رزق دیا ہے وہ اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ اور ساتھ فرمایا، آگے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طریقہ وہ اپنانا جو رسول کا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا تولوا تم عنہ، تم اس سے نہ پلٹ نہ جاؤ، یعنی جو اللہ نے حکم دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ اگر تم پھر گئے وانتم تسمعون، تم کو پتہ ہے، تم سن بھی رہے جو میں نے باتیں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر تم کو جنگ و جدال میں کسی جگہ پہ اس کی آزمائش تمہارے سامنے آ جائے، تمہاری ہوا نہ اکھڑ جائے، وَاصْبِرْ، اس کے اوپر ڈٹے رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے پھر فرمایا مائدہ میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اسی کی اطاعت کرنی، اللہ کی اور رسول کی، یہ ساتھ ساتھ اللہ اور رسول، اللہ کو پریکٹیکل اللہ کے رسول کو بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ میں تم کو تزکیہ کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے، وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، تو پہلے تم غافل تھے، تم ضلالت میں تھے، تمہیں کسی چیز کا نہیں پتہ تھا، تم کو میں رسول بھیجا ہے تاکہ تم کو قرآن پڑھ کر سنائے، تم کے تزکیہ کرے، تمہارے احکامات سکھائے، اور تمہیں سکھائے، ہر چیز سکھائے گا، کیسے پریکٹیکل کر کے دکھائے گا رسول۔ آگے فرمایا اگر تم پھر گئے، اگر تم نے اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، اس کی فرمانبرداری نہ کی، فَعَلَمُوا، جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تم جان لو کہ رسول نے تمہارے اوپر واضح طور پر پہنچا دیا ہے، تو پھر میں تمہارا حساب لوں گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا،
مزدوری نہیں مانگے. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا تو اجر اللہ تعالیٰ کی ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، سب سے پہلے رسول کو یہ بتایا گیا کہ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سرنڈر کروں، سر تسلیم خم کروں اور تم کو کر کے دکھاؤں کہ رسول اس طرح کا جو پریکٹیکل اسوہ حسنہ ہے نا رسول. اور ساتھ یہ بتایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. یہ مختلف جگہ پر اسی طرح کی آیات بار بار دہرائی جا رہی ہیں. اور اللہ رب العزت اسی لیے ہم یہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہم انا نسألک حبک، اے اللہ ہم تیرے سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، وحب من یحبک، اور ان لوگوں سے محبت کرنا چاہتے ہیں جن سے تو محبت کرتے ہیں، ایسی محبت، وحب ما یقربنا الی حبک، ایسی محبت جو تو تیرے سے ہمیں قریب کر دے. یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ سننے والی بات ہے. اور ساتھ ایک اور مقام پر فرمایا وما ارسلنا من رسول، جتنے رسول آئے ہیں ہم نے اس لیے بھیجے الا لیطاع باذن اللہ، کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کو جو انہوں نے عمل کیا اس کے اوپر عمل کیا جائے. کس لیے؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. ولو انہم اذ ظلموا انفسهم، اگر وہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جاؤک فاستغفروا، ان لوگوں نے ظلم کیا، ان سے غلطیاں ہوئیں، پھر تیرے پاس وہ آ جائے اور انہوں نے معافی مانگی، فاستغفر اللہ، ان سے معافی طلب کرو اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، رسول ان کے لیے معافی طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے. لوجد اللہ توابا الرحیم، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے اور والا، سچی دل کی توبہ کو ہوگی. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ بہت بہترین سلوک کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. اور اگر تم میں کسی قسم کا تنازع آ جاتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، جو تمہارے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے جو تم میں سے ہیں. اگر تمہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کوئی تنازع آ جاتا ہے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹانا ہے، دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت میں اس بات کا جواب دینے کے لیے آخرت پر تمہارا یقین ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ سب سے بہترین بات ہے، یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ، اور اس کا کہاں ہوگا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ بندہ اطاعت کرنے والا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ جن پر اللہ تعالیٰ انعامات کیے ہیں، ہوگا کن میں لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہو جائے گا، والصدیقین، سچ بولنے والا، جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے دن رات اور اس کا کام ہی ہر بات جھوٹ بولنا، تو اس کا کیا بنے گا، من النبیین، وہ نبیوں میں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا. نبی کے بعد فوری طور پر صدیقین کا نام آیا ہے اور اس کے بعد والشہداء، سچ بولنا بہت بڑی بات ہے. والصالحین، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، والصالحین، اور صالح نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت بڑی اچھی دوستی ہے، یہ رفاقت اس سے بڑی بہترین کوئی نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں، جتنے بھی ان کو دیکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب جا کر کامیابی ہوگی. یہ کسوٹی ہے اور یہ پورے قرآن پاک کا یہ دل ہے ایک حساب سے، اور ان دو آیات کو ہم سمجھ لیں ہماری کامیابی اور کامرانی دنیا اور آخرت میں ہو جائے گی، اور ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے اور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، جس طرح کے رسول نے کام کیے، جس طرح کے رسول نے اس کی اطاعت کو دیکھنا ہوگا. آپ کا معاملات، آپ کی تاریخ دیکھیں گے،
آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے، کس طرح کرتے، طریقہ کار ان کا کیا تھا، اور سب سے فوقیت قرآن پاک کو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی دیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم و